ہمارا یقین ظاہر پر ہے، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے۔ ہمارے لیے مسئلہ نمبر ایک دنیا ہے، نوکری لگی ہوئی ہے، پیسے آ رہے ہیں، کاروبار لگا ہوا ہے، کارخانہ چل رہا ہے، عہدے لگے ہوئے ہیں، تو آپ بس مطمئن ہیں، ورنہ پھر آپ پریشان ہیں۔ مسئلہ تو یہ نہیں تھا، مسئلہ تو دنیا تو امتحان ہے، کبھی پیسے ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے، کبھی نوکری ہوگی کبھی نہیں ہوگی۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ایمان کا مطلب کیا اور کیوں۔ دیکھیں، ایمان کی بات کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو کہوں کہ دین کی جو بھی اصطلاحات ہیں، جو بھی ہیں، تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم وہ جاننا بھی نہیں چاہتے اس کا حقیقی مطلب۔ اس میں دین اسلام ہے، اس میں قرآن ہے، اس میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں، اب یہ بنیادی باتیں، آپ نے کبھی اس پر سوچنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی ہوگی، نہ آپ کو بتایا جاتا ہے۔ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ کیا چیز ہے اور کون کیا بیان کر رہے، نہ آپ کو آپ کے نصاب تعلیم میں یہ بات ہے۔ زندگی کا مقصد اسلامیات میں نہیں ہے، یہ چیلنج ہے میرا۔ اس میں اسلامیات لازمی کی کیا بات ہے وہ آپ کو بتائے، سطحی باتیں ہیں، بنیادی بات کوئی بھی نہیں۔ انسان کی حقیقت، یہ موضوع آپ ڈھونڈے سے آپ نہیں ملے گا اسلامیات کتاب۔ انسان کون ہے، کائنات کیوں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، مقصد زندگی کیا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں۔ بہرحال ایمان کا ہمارا موضوع ہے۔ دیکھیں، ایمان کا مطلب یقین ہوتا ہے، اور ایک بات یہ بھی ساتھ نوٹ کر لیں کہ ہر شخص آج دنیا میں، انسان بغیر یقین کے کوئی عمل کرتا نہیں ہے، اور جس بات پہ اس کا یقین ہو وہی کرتا ہے۔ اب بچہ ہے، مثال کے طور پہ 3 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، چل پھر رہا ہے، اس کی اپنی بس اس کو یقین ہے کہ مجھے مزہ آئے گا کارٹون دیکھنے میں، چپس کھانے میں، ٹافی کھانے میں، آئس کریم کھانے میں، اور کھیل کود میں۔ ٹوائز پسند ہوتے ہیں نا، تو وہ کھلونے میں بڑی ٹوکری جب وہ الٹ دے اس کو بڑا مزہ آتا ہے ڈرائنگ روم میں، ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات، کہ ایک ایک کھلونے کو میں دیکھوں گا، وہ یہ وہ۔ تو ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، یہ جو میرے موضوع ہے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے۔ آج کا جو نوجوان ہے، جو آدمی ہے 30-40 سال کا، جو بوڑھا ہے 80 سال کا، اس کو کوئی غرض نہیں ہے یہ موضوع چھیڑنے کی یا اس پر غور کرنے کی۔ پوری زندگی ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار دیتے ہیں، اور آج کا مسلمان تو خاص طور پہ یعنی اندھا دھن معاشرے کی تقلید کر رہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، عام طور پہ کہ بھئی جو لوگ کر رہے ہیں وہی کرو۔ ہمارے دیکھیں، ہمارے فیشن بھی جو بھی اکثریت ہے وہ اس کے حساب سے ہم کرتے ہیں فیشن۔ کبھی ایک زمانہ تھا، اپنے میں 70s کی بات کر رہا ہوں، کہ دولہا کو سوٹ پہنایا جاتا تھا، سوٹ بنایا جاتا تھا، پتلون اور سوٹ جو بھی تھا، تو دولہا کو اس میں سجایا جاتا تھا۔ تو سب لوگ بس بہت ایک دن کے لیے وہ پہنتا تھا، پھر نہیں وہ تو آج کل شیروانی ہے، تو شیروانی ہے اور جو بھی ہے، تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور فیشن کیا ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں نے رخ کیا ہوا ہے دنیا کی طرف، ہم نے بھی اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے۔ لوگ داڑھی کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔
کوئی کیسے خط بنا رہے، کوئی کیسے خط بنا رہے. تو یہ ایک عام بات ہے. دین کو ہم نے مذاق بنا لیا، اور یہ آیت قرآن میں ہے، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. یہ آیت آج کے متعلق ہے. چھوڑ دو ان لوگوں کو، اے داعی قرآن، ان کا پیچھا چھوڑ دو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا. یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے. دنیا کا دھوکہ. آپ دیکھ لیں، شادی ہو جائے اولاد نہ ہو، کتنی پریشانی ہوتی ہے. یا عمر گزر رہی ہے، لڑکی کی شادی نہ ہو، کتنی پریشانی ہوتی ہے. یا لڑکے کی شادی نہ ہو رہی ہو، وہ میں نے تو سنا ہے برتن توڑتے ہیں گھر میں وہ احساس دلانے کے لیے. تو جو بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں پریشانی دنیا کی ہے. بس بچہ ہے اسکول میں 6 سال کا ہے، اسکول ابھی گیا نہیں ہے، اور معاشرے میں سب لوگوں کے بچے اسکول میں ہیں. اب پریشانی ہوگی. یہ دیکھیں کتنی کیا بات ہے. 6 سال عمر ہو گئی ہے، بچہ ابھی نرسری کے جی اور پلے گروپ میں بھی نہیں گیا. پریشانی ہوگی نا. بس یہی پریشانیاں ہیں. نوکری ہے، تنخواہ کم ہے، دکان ہے چل نہیں رہی ہے، خرچے نہیں پورے ہو رہے ہیں، پریشانی ہوگی. بس یہ ہماری یہی پریشانی ہے. آپ دیکھ لیں، بیٹیاں ہو رہی ہیں، بیٹا نہیں ہے، پریشانی ہوگی. لوگ منہ بنا لیتے، ہاں 4 بیٹیاں، بیٹا ہی نہیں. تو یہ دیکھیں ہماری پریشانی صرف دنیا ہے، اور دنیا ہی کے لیے ہمارا جینا مرنا ہے. دیکھیں یہ عبرت کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. خیر، آج کا موضوع ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ یقین کریں حقیقت پر. ایمان کا مطلب یقین ہے، اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ حقائق کو جانیں، زندگی کے اپنی حقیقت کو سمجھیں، جانیں اور پھر یقین کریں. 2 باتیں ہیں نا، جاننا اور یقین کرنا، یہ 2 مختلف باتیں. مکے کے کافر سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہیں، لیکن یقین نہیں کرنا چاہتے تھے. یقین نہیں آتا تھا انہیں. جانتے تھے. فرعون موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جانتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن وہ یقین نہیں کرنا چاہتا تھا. یقین جو بھی وجوہات. اچھا، ایمان کا مطلب آپ کو اپنی حقیقت پر یقین ہو، اور آپ ایک صحیح یقین کی بنیاد پر زندگی گزاریں. یہ ایمان کا مطلب ہے. یہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو ہے، یہی باتیں کہ میرے یقین ہے اللہ پہ، فرشتوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر پر میرا یقین ہے. کہ تو بہرحال دیکھیں ہمارے دین کی بنیاد یقین ہے. یقین، اچھا، اللہ ہمیں حقیقت بتاتا ہے. اللہ تعالی حقیقت بتاتا ہے، اور وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یہ قرآنی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا. آپ کو علم کون دے گا حقیقت کا؟ وہ اللہ دے گا، اللہ کا پیغمبر دے گا. آپ یقین کریں. آپ کا ظاہر انسان نہیں ہے، آپ کا باطن انسان ہے جو نظر نہیں آ رہا. لیکن آپ دیکھیں ہم ظاہر کے دھوکے میں ہیں، اور ظاہر پریشانی بھی ظاہر ہے، اور دھوکہ بھی یہی ہے کہ یہی ہے بس حقیقت. تو یہ ایک بہت خراب بات ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی بنا سوچے سمجھے نہ گزاریں، اور یقین حاصل کریں. یقین، علم کون دے گا؟ اللہ، قرآن اور نبی، قرآن اور حدیث. اس سے آپ کو علم حاصل ہوگا. یہی باتیں یقینی ہیں. اللہ سچ فرماتا ہے، واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل. اللہ تعالی حق سچ بتاتا ہے، اور وہ راستہ بھی دکھاتا ہے، سیدھا راستہ بتاتا ہے. تو ایمان، ہمارا یقین، دیکھیں ہمارا یقین ظاہر پر ہے. ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے.
ہمارے لیے مسئلہ نمبر 1 دنیا ہے. نوکری لگی ہوئی ہے، پیسے آ رہے ہیں، کاروبار لگا ہوا ہے، کارخانہ چل رہا ہے، عہدے لگے ہوئے ہیں، تو آپ بس مطمئن ہیں، ورنہ پھر آپ پریشان ہیں. مسئلہ تو یہ نہیں تھا. مسئلہ تو دنیا تو امتحان ہے. کبھی پیسے ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گے، کبھی نوکری ہوگی، کبھی نہیں ہوگی. آپ کی پریشانی تو یہ دنیا ہے. دیکھیں، بنا سوچے سمجھے، میں مختصر بات کر رہا ہوں، بنا سوچے سمجھے آج کا مسلمان زندگی گزار رہا ہے. اور ایسے تمام لوگ، چاہے ان کا نام جو بھی ہو، چاہے ان کا دین جو بھی ہو، جو بنا سوچے سمجھے، بغیر یقین کے یا غلط یقین کے تحت زندگی گزارے گا، وہ جہنم کا ایندھن ہے. یہ بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں. دین کیا ہے؟ قرآن کیوں آیا ہے؟ اللہ نے کائنات کیوں پیدا کی ہے؟ میں کون ہوں؟ میری منزل کیا ہے؟ میری منزل کا راستہ کیا ہے؟ یہ باتیں ہمارا موضوع نہیں ہے، ہماری پریشانی نہیں ہے. ہماری پریشانی دنیا ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے شخص سے اللہ بھی رخ پھیر لیتا ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے. حدیث و قرآن میں یہ کہ جس نے اپنے دنیا کی فکروں کو اپنا غم بنا لیا، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ کون سے پریشانی کے حالت میں جاتا ہے اور ہلاک کر لیتا ہے اپنے آپ کو. ہم سب دنیا کے لیے پریشان ہیں، جبکہ منزل آخرت ہے، دنیا نہیں ہے. دنیا کے لیے پریشانی چھوڑے، آخرت کی پریشانی کو مقدم سمجھے، کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں چلتا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم ایمان کی حالت میں موت آنی چاہیے. لا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی مت مرو لیکن اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. اس وقت کا مسلمان جو ہے وہ بے ایمان ہے. آپ خود بھی غور کریں. میری باتیں کسی کا مذاق یا کسی کی دل دکھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہیں. سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں، بنا سوچے سمجھے زندگی نہ گزاریں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.